آئے گی تو پھر وہ کیا کر لے گی؟ پردہ کر لے گی، تو وہ گھونگھٹ نیچے ڈال لے گی۔ پردہ کس کا نام ہے؟ پردہ حجاب کا نام ہے۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟ ایسا پردہ کہ جو اس کے بدن کو پورے کو چھپا لے۔ ہمارے یہاں معاملہ بے حیائی کا اتنا عام ہو گیا اور اس موضوع پر بولنا بھی اتنا خطرناک ہو گیا، اگر کہہ دیا جائے ہمارے یہاں کی عورتوں کو اگر کہہ دیا جائے پردے کے لیے تو بیچاریوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر نوجوانوں سے کہہ دیا جائے تو ان کو بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات جو اس دنیا کی سب سے متبرک عورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ماؤں کا درجہ اور لقب عطا فرمایا ہے، امہات المؤمنین کو حکم دیا تھا کہ آپ پردہ کریں۔ اور یہ کس کی خواہش تھی؟ آپ کو میں بتلاتا چلوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دے دیجئے، آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیجئے۔ پردہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے نکلتے تو ہمارے بدن پر ایک چادر ہوتی تھی جو سر سے لے کر پیر تک ہوا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں اسلام کا جو کرتا تھا، جنس کو عورتیں قمیض کہا کرتی ہیں، قمیض کہاں تک تھی؟ ٹخنوں تک تھی۔ کہاں تک تھی؟ ٹخنے سے اوپر تھی۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا عورت کی قمیض اس میوات کے علاقے میں ایک مرتبہ ایسے بھی حال پہنچا کہ اس کی قمیض کا حال جان اور ران کے برابر پہنچ گیا تھا۔ اب تو الحمدللہ پھر سے وہ نیچے کو آنے لگا ہے۔ ابتدائی اسلام میں عورت کا کرتا ٹخنے سے ذرا اوپر ہوا کرتا تھا۔ ہمارے معاشرے کی بعض مائیں اور بہنیں پردے کا انکار کر دیتی ہیں، پردے کا مذاق بناتی ہیں۔ وہ بچیاں جو برقع پہن کر مکاتیب کے لیے آتی ہیں، ان کو ایسا ویسا یا اگر وگر ادھر ادھر کی باتیں کہتی ہیں، ایسی لگ رہی ویسی لگ رہی۔ خدا کی قسم اگر وہ عورتیں پردے کی بے حرمتی کر رہی ہیں، اس کو حقیر جان رہی ہیں، تو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، آپ کے اندر ایمان باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح نماز قرآن کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اسی طرح پردہ بھی ایمان کا جز ہے، اسلام کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ پردے کا انکار کر دے اور پردے کا منکر ہو جائے تو بلا شک و شبہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ پردہ نہیں کرتی صرف اس لیے کہ وہ کاہلی اور سستی کی وجہ سے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، ہاں اس پر گناہ تو ہوگا لیکن عقیدے کو خراب نہیں کہا جائے گا۔ اور اگر پردے کا انکار کر دے اور کہنے لگ جائے میواتی میں کہ مول صاحب پردہ وردہ تو ایسا ہی ہے، آنکھن کو پردہ رہے، پردہ کوئی چیز نہ ہے، شرم تو آنکھوں میں ہوا کرتی ہے۔ میری بہن ذرا سن، شرم یقیناً آنکھوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی موجود ہیں۔ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوتا ہے، اس شخص کا نام نامی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ام مکتوم کون ہے؟ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب تاجدار بطحا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اور حضرت عائشہ بھی موجود ہیں۔ ام مکتوم رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، حضرت عائشہ پردہ نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ تو نے پردہ نہیں کیا؟ حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں حضرت یہ تو دیکھتا نہیں ہے، اسے تو دکھائی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اما عائشہ سے فرماتے ہیں عائشہ یہ تو نہیں دیکھتا، اسے تو دکھائی نہیں دیتا، تو دیکھ رہی ہے، تجھے تو دکھائی دیتا ہے، تجھے پردہ کرنا چاہیے۔ بتلائیے امہات المؤمنین میں سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی سب سے پہلی مفتی کون ہے؟ اسلام کے سب سے پہلی مفتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں عائشہ ام مکتوم نہیں دیکھ رہے، تم تو دیکھ رہی ہو۔ ہمارے یہاں کی عورتیں جب تک اسے کوئی دیکھے نا تب تک وہ پرد گھونگھٹ بھی نہیں کرتی ہے۔ اگر سسر کا منہ ادھر ہے، دیور کا منہ ادھر ہے، دیور سے تمہارے یہاں پردہ ہی نہیں کیا جاتا؟
जेठ का मुंह उधर है तो अगर जेठ उसकी तरफ देख रहा हो तो पर्दा कर लेगी, और अगर न देख रहा हो तो पर्दा नहीं करेगी। गुटर गुटर उसकी तरफ देखती रहेगी लेकिन पर्दा नहीं करेगी। तो पर्दा इस्लाम में ऐसा ही है, जैसा कि नमाज है, जैसा कि रोजा है, जैसा कि हज है, जैसा कि ज़कात है, जैसा कि विरासत है, जैसा कि मीरास है, जैसा कि पर्दा है, इसी तरह पर्दा भी है। जिस तरह मीरास है, अल्लाह तबारक व तआला ने मीरास को कुरान में मुस्तकिल बयान किया है, इसी तरह नमाज को जिक्र किया है, बयान नहीं किया, सिर्फ नमाज का जिक्र किया। अक़ीमुस्सला अक़ीमुस्सला अक़ीमुस्सला, ये नहीं कहा ज़ोहर में 4 पढ़नी है, फजर में 2 पढ़नी है, असर में 4 पढ़नी है, इशा में 4 पढ़नी है, 2 सुन्नतें पढ़नी है, 4 सुन्नतें पढ़नी है, 2 नफिल पढ़नी, नहीं फरमाया। सिर्फ कहा अक़ीमुस्सला, नमाज कायम करो, अक़ामुस्सला, नमाज कायम करो। क्या नहीं कहा? 2 रकात नहीं बतलाई, 4 नहीं बतलाई, अहादीस ने उसकी तशरीह की है। लेकिन जब बारी आती है मीरास की, ये भी हमारे यहाँ कलमिया है, जब बारी आती है पर्दे की, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तकिल सूरत नाजिल फरमाते हैं और उसके अंदर पर्दे का अहकाम को नाजिल फरमाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक बड़ा अलमिया है। हम कोशिश करें कि अपनी कौम को, कम से कम हम गांव को नहीं सुधार सकते, अपने घर को सुधार सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक राई है, हर एक से उसकी रैयत के सिलसिले में से सवाल किया जाएगा, हर एक के सिलसिले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक औरत कल क़यामत के दिन 4 आदमियों को जहन्नम में लेकर जाएगी। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर मैं बाद में बोलूंगा। 4 आदमियों को जहन्नम में लेकर जाएगी। सिर्फ मुख्तसर बोलता हूँ, एक बाप को, एक बेटे को, एक शोहर को, एक भाई को, एक बाप को, एक बेटे को, एक शोहर को, एक भाई को, इस 4 आदमियों को एक औरत जहन्नम में लेकर जाएगी। इस मौजू पर मैं इंशाअल्लाह ताला बाद में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन वक्त कम है, तो किल्लत वक्त का तकाजा करते हुए मैं अपने इस प्रोग्राम की एक और किसी को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन को